ناظرین، اسرائیل اس وقت شدید کرب میں ہے اور سب سے زیادہ تکلیف اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے ہر صورت کہ یہ جنگ نہ صرف جاری رہے بلکہ یہ تیسری عالمی جنگ بن جائے۔ تیسری عالمی جنگ بنانے کے لیے اس نے کون سی ان ایک دو دنوں میں اس نے کون سی حرکتیں کی ہیں، اور اسرائیل کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، لوگ کن حالات میں رہ رہے ہیں، یہ کوئی اڑتی خبر نہیں ہے۔ اب چونکہ پابندیاں لگ گئی ہیں یوٹیوب کی طرف سے، تو میں پہلے بھی پکی خبریں دیتا تھا، اب میں ساری پروف بھی ساتھ دوں گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو۔ ایک تو بات ٹھیک ہے، یہ طے ہے کہ اس نے جن مقاصد کے لیے یہ جنگ شروع کی تھی وہ مقاصد اس کو حاصل نہیں ہو سکے، یعنی کہ اس کا جو نعرہ تھا، جو اس نے اپنی قوم کو بیچا یا پوری دنیا کے یہودی جو اس کو پیسے دیتے ہیں، جو اس کو فنڈنگ کرتے ہیں، ان کو جو بیچا، یا پھر یہ کہ وہ جس معاملے کو، جس ایشو کو لے کر چلے تھے وہ نہیں کر سکے، یعنی کہ ایران میں جو رجیم چینج ہے وہ نہیں ہو سکی۔ وہ لوگ جن کو وہ نظریاتی کہتا ہے اور جن کے خیال میں، جن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے دشمن ہیں اور وہ نظریاتی دشمن ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی قیادت فارغ ہو گئی ہے، لیکن ان کے بچے ہیں اور وہ بچے اسی نظریے پہ ہیں۔ جو بھی آگے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو پاسداران انقلاب ہیں اور کہتے ہیں کہ لاکھوں میں ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے آخری فوجی تک لڑیں گے ان کے ساتھ۔ تو وہ ہیں، تو وہ نہیں بدل، وہ حاصل نہیں کر سکا اپنے مقاصد، تو اس لیے اب وہ شرارتیں کر رہا ہے۔ پہلی شرارت اس نے جو کرنے کی کوشش کی وہ پاکستان نے ناکام بنائی، وہ یہ تھی کہ وہ عباس عراقچی اور ایران کے جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں کالیباف، اس کو بھی اڑانا چاہتا تھا، ان کو مار دینا چاہتا تھا، ان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ مقصد کیا ہے کہ یہ دو بندے بھی جائیں اور مذاکرات نہ ہو سکیں۔ اب اس پہ پھر پاکستان ان ہوا، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے اس نے جب یہ خبر دی تو پاکستان نے پھر فوری طور پہ امریکہ سے رابطہ کیا اور امریکہ کو یہ بات بتائی کہ دیکھیں، جنگ سے نکلنا اب آپ کا مقصد ہے، ہم تو اس میں سالس ہیں، ہمیں تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو آپ کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اگر جنگ سے نکلنا ہے تو پھر ظاہر ہے بات چیت تو کسی سے کرنی ہے نا، تو بات چیت کرنے والے سب کو مار دو گے تو کس سے بات کرو گے؟ ان نوجوانوں سے جو اس وقت میزائلوں کے اس سارے وہ لانچرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں صرف اور صرف لانچر ہے، ان کو کوئی اور بات نہیں آتی اور نہ وہ کریں گے۔ نوجوان جو ہے وہ کیوں بات کرے گا؟ وہ تو اس وقت سخت غصے میں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو دو لوگ ہیں، یہ اب رہ گئے ہیں، یہ قیادت رہ گئی ہے اور یہ اسرائیل ان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو باز کروائیں۔ تو اس پہ پھر امریکہ کی خاص فوری طور پہ جو اس پہ انہوں نے جو وارننگ دی پھر اسرائیلی حکام کو، تو پھر جا کے یہ دو لوگ جو ہیں یہ اس اسرائیل کے ان نشانوں سے بچے ہیں اور ان لوگوں کو اب مذاکرات میں لائن پہ لیا جا رہا ہے۔ دوسرا اس نے جو حرکت کی ہے سب سے اس سے بھی بری، وہ یہ کی کہ اس نے ایرانی دو کشتیوں کو بحیرہ قزوین، جسے انگلش میں کیسپین سی کہتے ہیں اور اسے دریائے خضر بھی کہتے ہیں، اس پار جو وہ روس سے وہ یہ جو سمندر ہے وہ جڑا ہوا ہے، اس میں اس نے وہاں پہ ان کو سٹرائک کیا، ان کو نشانہ بنایا۔ اس پہ پھر روس نے وارننگ دی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا اور ایران کا معاملہ ہے، تو آپ اس میں اگر اسرائیل آئے گا تو پھر یہ جنگ پھیلے گی۔ تو روس نے جو وارننگ دی اس کے بعد، لیکن اس کے باوجود سٹرائک کر دیا، انہوں نے ان کشتیوں کو تباہ کر دیا اور الزام یہ لگایا جی کہ وہاں سے یہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں۔ اس معاملے میں میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، وہ اس لیے کنفیوز ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ خبر تو آ رہی ہے کہ ایران کی جو کشتیاں ان کو نشانہ بنانے پہ روس نے غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن روس کا ایک دوہرا معیار بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں آج یہ بات کر رہا ہوں، یہ کبھی پھر کسی وقت اس پہ تفصیل پہ بات ہوگی جب یہ دوہرا معیار کبھی کھل کے سامنے آئے گا۔ روس اندر سے اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہے، ایران کو اس نے بہت کچھ دیا ہے، وہ اس کی مجبوریاں تھیں، لیکن وہ اسرائیل کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اس لیے یہ خدشہ ہے، ابھی کچھ لوگ یہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ تجزیہ کار، کہ یہ جنگ رک گئی تو رک گئی
اگر یہ پھیلی اور آگے بڑھی تو اس میں روس بھی ایک کردار ہوگا جو اسرائیل کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ تیسری جو کوشش اسرائیل نے کی ہے ابھی تازہ ترین، وہ پاکستانی جو سفارت خانہ ہے تہران میں، اس کے ارد گرد اس نے بمباری کی ہے اور شدید بمباری کی ہے۔ پاکستانی سفارتکار محفوظ ہیں، پاکستانی سفارت خانے کی بلڈنگ بھی تقریباً محفوظ ہے، لیکن کیا اسے نہیں پتہ؟ تو یہ دراصل اس نے ایک شرارتاً ایک الارم دیا ہے کیا، اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستانی سفارت خانہ وہاں سے وہ ساری جو رابطہ کاری ہو رہی ہے اس میں اس کا بڑا بنیادی رول ہے، بڑا بنیادی کردار ہے، اور ابھی تو اس نے ارد گرد کی ہے، تو کیا یہ اس نے کوئی الارم دیا ہے، کوئی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے جو اسرائیل ہے اس کی شرارتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ کسی وقت بھی اس معاملے کو طول دینے کے لیے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، لیکن پاکستان اس میں وارن کر چکا ہے سختی سے امریکہ کو کہ اگر اسرائیل کو اگر آپ نے باز نہ کیا تو یہ جنگ جو ہے یہ آگے پھیلے گی، اور اس میں ظاہر ہے کہ نقصان تو اس وقت ایران کا ہو چکا، جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ امریکہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انگلش ایکٹریس ہیں، ان کا نام ہے مورین لپمان، اس نے ایک پوسٹ کی ہے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیلی اس جنگ سے جتنے تنگ آ گئے ہیں دنیا کی کوئی اور شاید ہی کوئی تنگ آیا ہو، یعنی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ایرانیوں سے زیادہ تنگ آ گئے، کیونکہ اسرائیلی جو ہیں انہوں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے اوپر جنگ جو ہے وہ اتنی مسلط ہوگی اور اتنے دنوں تک ہوگی۔ پچھلے سال بھی تو دیکھا تھا نا کہ ایران نے جس طرح اس پہ میزائل مارے تھے اور کتنے دن تک مارے تھے۔ اب یہ دیکھیں جب سے چل رہی ہے، یہ جتنے دن ہو گئے ہیں، 4 ہفتے ہونے والے ہیں اور ہو گئے ہیں اور اس سے آگے چل رہا ہے، تو ایک خاندان کا اس نے بتایا، اس نے کہا ہے میری ایک دوست ہے وہاں پہ، اس نے بتایا ہے کہ اس کے بوڑھے دادا دادی جو ہیں وہ 200 بار اب تک بیچارے بنکر میں جا چکے ہیں اور باہر نکلے ہیں۔ تو یہ ایک خاندان کی کہانی ہے، تو وہاں پہ کتنے خاندان جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت، وہ ایک علیحدہ ہی کہانی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو وہاں پہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ اب لبنان میں اپنی کارروائیاں بڑھاتا جا رہا ہے، اور اس نے اپنی کارروائیوں کو لبنان میں 100 گنا زیادہ کر دیا ہے حزب اللہ کے خلاف۔ اب اس کی بھی کہانی سن لیں۔ اس میں جو IDF ہے یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں، اس کا جو سربراہ ہے ایال زامر، اس کا یہ خبر جو ہے نا یہ ان کے اپنے چینل 12 یعنی کہ چینل 1-2 نے یہ چلائی ہے، اسرائیل کا ٹی وی چینل ہے، اور اس کو کلیش رپورٹ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، میں ساتھ ساتھ حوالے دے دوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایال زامر ہے وہ کہتا ہے کہ میری فوج ٹوٹ رہی ہے اس طویل جنگ کی وجہ سے، خاص طور پہ یہ جو لیبنان میں اس کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اس کے جواب میں جو حزب اللہ کی جو ریزسٹنس آ رہی ہے وہ اب سے یعنی کہ اب تک کی سب سے بڑی ریزسٹنس ہے، سب سے بڑی مزاحمت ہے، اور وہ صرف وہاں ہی مزاحمت نہیں کر رہے، وہ اسرائیل کے اندر جو جس طرح کے حملے کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری فوج ٹوٹ رہی ہے اور میری فوج جو ہے وہ بددل ہو رہی ہے، یہ جو مجھے سہارا دیا جا رہا ہے، یہ فوج کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ نہیں ہم ریزرو فوجی بھیج رہے ہیں، اس نے کہا ریزرو فوجیوں کے بس کا روگ نہیں ہے یہ جنگ لڑنا، میری اس وقت جو ریگولر فوج ہے وہ یہ جنگ نہیں لڑ پا رہی، اس میں بددلی ہے، اس میں بندے مر رہے ہیں، اس کو طویل جنگ کا سامنا ہے، کتنی اور لمبی جنگ ہم لڑیں گے، وہ تقریباً وہ پیٹ اٹھا ہے اس پہ، اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ہم مزید نہیں، اس نے کہا میں جھنڈے کھڑے کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں سب کو، میری کچھ سنیں بھی، کہ یہ جنگ ہم نہیں لڑ پائیں گے مزید۔ اور آپ سمجھیں کہ اس نے یہ چیخا چلایا ہے، اور پھر یہ اس کے علاوہ اب حوالے دینا ضروری ہے، تو ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم اس نے عباس عراقچی کو کوٹ کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ دیکھیں اب ایران جو ہے وہ ایک حساب سے ان امریکیوں کا اور اسرائیلیوں کا جہنم ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فوجی اتاریں، ہماری 11 لاکھ فوجی جو ہیں وہ تیار کھڑے ہیں، یہاں ایڈٹ ہوگا کتنے لاکھ، ہاں
اس نے کہا ہے ہمارے، یہ صحیح ہے یہ بات، میں آگے دوبارہ، عباس عراقچی نے کہا ہے ہماری 11 لاکھ فوجی اس وقت تیار کھڑے ہیں امریکیوں کو بھوننے کے لیے، امریکیوں کا قیمہ بنانے کے لیے اور اسرائیلیوں کا۔ تو یہ جذبہ ہے اس وقت وہاں پہ، یہ صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ۔ اور خار جس پہ یہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ میں علیحدہ بھی ایک پروگرام کروں گا۔ خار میں انہوں نے پوری تیاریاں کر لی ہیں، وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔